57 58 اسلامی ملک دعا کریں گے. میں دعا کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کیا اللہ کے نبی سے بھی کوئی بہترین ہاتھ ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے اٹھے؟ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو بدن کس لیے تھی، حنین کس لیے تھی، جرمون کس لیے تھی؟ فتح آیت نمبر 28 میں ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وقت کی قلت کے باعث علماء کرام خصوصی طور پر توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ادیان باطلہ ہیں سب پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. یہ قرآن میں کہا. سورہ توبہ میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا معنی ہے چاہے مشرکین الٹے کیوں نہ لٹک جائیں، اللہ کا دین پوری دنیا پر چھا جائے گا اور پوری دنیا کے جعلی 2 نمبر دینوں پر غالب آ کر رہے گا. یہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، باقی آپ خود جا کر خود غور کریں گے کہ قرآن نے کیا کہا. نمبر 3 سورہ المائدہ. اس میں کئی مقامات ہیں، لیکن قرآن نے ایک مقام بڑا واضح بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. آیت نمبر 51 ہے سورہ المائدہ. ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ تراجم والے قرآن مجید موجود ہیں، ذرا چیک کرنا. بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعد ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی ان کی طرف باز گشت کر کے انحراف کر کے چلا جائے تو پھر فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یقین کر لو کہ وہ انہی میں سے ہے، تمہارا نہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، مگر ظالم اپنے ظلم میں اتنا مغرور، اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. تو جہاں اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی سورہ المائدہ میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. مختلف جگہ اگر غور کریں، وا اور من، جو شخص یحکم حکم مانتا ہے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، لم نہیں مانتا، احکامات خدا بندی کو نہیں مانتا، حاکم اللہ کو نہیں مانتا، قانون اللہ کے
نہیں مانتا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا جو کچھ انزل اللہ نے نازل کیا تو وہ ایک کتاب اللہ ہے. دوسرا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرًا لَّن تَضِلُّوا مِن بَعْدِ مَا تَمَسَّكْتُم بِهِ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسرا حضور کا فرمان ہے. تو حکومت اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان سے چلتی ہے, قرآن و سنت سے چلتی ہے. جب حکومت یا حاکم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق حکومت نہیں چلائے گا تو قرآن نے کہا یہ سارے کے سارے جو حکومت میں ہیں. مفسرین میری بات کو سن کر آشش کر دی فَأُولَٰئِكَ یہ جتنے حکومت میں ہیں جمع ہے. ایک جگہ فرمایا کہ یہ سب ظالم ہیں, دوسری جگہ فرمایا کہ یہ سب فاسق ہیں, تیسری جگہ فرمایا کہ یہ سب کافر ہیں. یہ بات آپ یہود و نصارہ کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے یہ ذہن میں, جو سنت میں ہے وہ ذہن میں. اب آئیے موجودہ حالات کی طرف. آپ مجھے بتائیں, میں جو دل میں شرمندہ ہوں, میں تو سمجھتا ہوں مسلمان ہے ہی وہی. باپ گر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ. ان کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں, بازو کٹ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ. ان کو خود کو تکلیف پہنچے تو کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کی اگر ہم ہوتے تو کم کے لکھ کر دے دیتے یہود و نصارہ کو کہ یکساں تمہارا ہے. جہاں صرف باتیں کرتے لیکن جو میدان میں ہوتے ہوئے علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور پوری قوت اور دھڑکنے سے کہہ رہا ہوں اور مطالعہ تحقیق کے زور پر بات کر رہا ہوں. جنگ احد کے بارے میں باتیں نہ کیا کرو کہ صحابہ کرام نے یوں کیا یوں چلے گئے. صحابہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے. صحابہ کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی آج میدان میں ڈٹے ہوئے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ کی اولاد جان دے سکتی ہے, میدان نہیں چھوڑ سکتی. کیا باتیں کرتے ہیں. یہ میں آپ کا عقیدہ نظریہ درست کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ بتائیے 57-58 اسلامی ملک دعا کریں گے. میں دعا کا انکاری نہیں ہوں, لیکن کیا اللہ کے نبی سے بھی کوئی بہترین ہاتھ ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے اٹھے؟ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو بدن کس لیے تھی, میں کس لیے تھی, ضرور کس لیے تھی. دعائیں برحق لیکن دعاؤں کا انکار کس نے کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ تلواریں لے آؤ, نیزے لے آؤ؟ کیا نہیں فرمایا کہ گھوڑے لے آؤ؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دشمن کی چالاکیوں, دو نمبریوں, ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیاریاں کرو. ایک ہے دعا, ایک ہے دوا. میں کہتا ہوں وہ پیر جس کے ہاتھ میں لوہے کے دانے کی تسبیح ہو اور پھر وہ دعا کرتا ہوا تسبیح پھینک کر دشمن کو مارے, جو اس کا سر کٹ جائے تو یہ ہے دعا.
یہی تو سب سے بڑی بیماری آ گئی ہے ہم میں کہ ہم ایک چیز کو اپناتے دوسری چیز کو نہیں اپناتے. دعا بھی برحق, دوا بھی برحق, انسان نہ دوا کہے نہ دعا کہے. آپ بتائیے جو بوڑھا کام نہیں پہنچ سکتا وہ تو دعا کرے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس سے کہوں کہ تم نے تو ایک دن بم مار کر بچوں کو لاشیں آسمان تک نظر آ رہے تھے, آج چھوٹے بچوں کے لاشیں نظر آ رہی, کوئی بولنے کو تیار نہیں, کوئی کہنے کو تیار نہیں, جو بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کھل کے ان کے ساتھ ہم آواز نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کے ساتھ آواز ہی نہیں ملانا چاہتے. اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ کچھ دوا کا بھی انتظام کر لیجیے, اور اگر نہیں کرو گے تو نقصان میں جاؤ گے. اور آخری بات تو بہت ضروری ہے, میری گفتگو صرف اشارے والے ہی سمجھیں گے کیونکہ میرے مخاطب صرف آپ نہیں ہیں, میری آواز بہت دور تک جاتی ہے, یہ مجھے پتا ہے, یا جو اس سلسلے سے واقف ہے ان کو پتا ہے. اور بہت کچھ بعد میں مجھے اپنی آواز کو برقرار رکھنے کے لیے کرنا بھی پڑتا ہے. کیا کریں؟ پہلی بات میں نے قرآن سے بتائی کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست. قرآن نے کہا ہے اس پر تو بحث ہو نہیں سکتی. حضور کا فرمان بھی آ گیا کہ آپ کفر ملت واحدہ. پھر بتایا کہ یہ احکامات جنہیں آپ خلافت کہتے ہیں, جنہیں آپ حاکمیت کہتے ہیں, جنہیں آپ حکومت کہتے ہیں, یہ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگی, اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. آخری بات کروا کہ جی ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. یہ اچھی طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر آدمی سے اس کی طاقت کے مطابق پوچھا جائے گا, لیکن ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. جو حکمران ہیں وہ صرف ہم پر موقع کے لیے ہیں یا دوسرے مسلمان جو تکلیف میں ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی ہے. کیا میں یہ سمجھوں کہ اگر تم دوسرے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, کیا میں یہی سمجھوں؟ ترجمہ آپ کو آتا ہے, مِنْکُمْ, تم میں سے, پس, اِنَّهُ, بے شک, وہ, من, سے, ہم, ان میں سے. قرآن کے ترجمے کو کہاں لے جاؤ گے؟ جو اعراض کرتا ہے اللہ رسول کے فرامین سے, یعنی یہود و نصارہ کی دوستی اسلام نے قرآن نے کہا نہیں ہے. اگر کوئی اعراض کر کے کہتا ہے کہ ہے تو پھر قرآن نے کیا کہا فَإِنَّهُ, تو آپ قرآن کے طرف آتے کیوں ہیں؟ قرآن میں جہاد ہے, جہاد, الجہاد واصل الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک جاری رہے گا. میں کہتا ہوں کافر کو جو آپ نے روڑا اٹھا کر مارا ہے یہ بھی جہاد میں شامل ہے. کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا. اللہ کے نبی کے صحابہ نے تو کہا مسواک ذرا زور سے کرو, دشمن کو پتہ چلے کہ مسلمان ان کو کھانے کے لیے دعوت تیز کرے. تو دعوت تو تیز کر کے دکھاؤ. اس لیے ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی, کیونکہ اللہ کا حق
کہتے ہیں، جماعت ڈسپلن کو کہتے ہیں، جماعت کو چلانے کا امیر ہوتا ہے، جماعت کو چلانے کے ہمارے بڑے ہیں، جن کو ہم اپنا بزرگ مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کو ہم اکابرین کہتے ہیں، ان کو ہم سے کہیں زیادہ معلومات ہے۔ جس طرح امام موجود ہو تو مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے ہیں، امام پر بحث بھی کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جماعت کے باقاعدہ بزرگ ہیں، اور ان بزرگوں کو دنیا کے لوگ، دنیا کے عوام، دنیا کے علماء ان کی حقانیت کو، صداقت و شرافت کو، صلاحیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آج بھی اجلاس ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے تو نقصان کا اندیشہ، جب اپنے بزرگوں کی ہدایات کے مطابق چلیں گے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اندیشے کا یعنی غلط کام کے کرنے سے جو اندیشہ ہے اس کا کوئی فکر نہیں۔ اور ہمارے بزرگ 150-200 سال سے تو ہم بھی تاریخ پڑھ رکھی ہے، جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو فرنگی سے نہیں ڈرتے، اسرائیل کیا چیزیں۔ اور آج مجھ سے اکثر حفاظ علماء کہتے ہیں ایک بوتل نہ پینے سے کیا ہو جائے گا، وہ یہودیوں کا کاروبار ہے، ایک ایک پیسے کا حساب کرتے۔ تمہارا کام ہے کہ یہودی یعنی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اثرات کیا ہوتے ہیں یہ اللہ جانے اس کا کام۔ تو ڈیوا بال کے رکھ جا، ہمارا خدا کیا بات کرتے ہو۔ اب معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ ہے کہ دکاندار حضرات اسرائیلی مصنوعات نہ خرید کریں نہ بیچیں۔ اب یہاں سوال ہے کہ پھر کیا کریں؟ تو کیا خیال ہے جن کو روزگار نہیں ملتا وہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی میں اتنا تو کرو، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا آپ ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین، اکابرین ملت اسلامیہ کی ہدایت، ان کے ارشادات کے مطابق چلنا۔ انہوں نے کہنا ہے کہ جلوس نکالو، بالکل ہم نکالیں گے، اور اگر کسی موڑ پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے جلوس نہیں جانا چاہیے تو پھر قیادت کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے آگے ہمارا ایک قدم بھی نہیں بڑھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو آپ مجھ سے زیادہ نہیں سمجھتے، اس کی بے شمار حکمتیں آج ملت اسلامیہ تمام بقایا کی فکر کے علماء اسلام آباد جمع اور مولانا ان کی سربراہی کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اور بھی بڑے جذبات میں آتے ہیں، روڈ پر آتے ہیں، اور اگر وہ بزرگ کہہ دیں کہ بھائی آگے جلوس نہیں نکالنا، بس کرو پیچھے جانا ہے، تو یہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار جانتے ہیں نا، ان کو تجربہ نہیں ہے۔ آپ زیادہ جایا کریں آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ بھی اعتراض ہے کہ وہاں پیسے نہیں جاتے، وہاں یہ چیز نہیں جاتی۔ اچھا، ہر کام کن اور ہر ساتھی سمجھتا ہے کہ مجھ سے گزر کر تم نے جا کر دیا نہیں،
کہ جن کی ڈیوٹی ہے ان میں کرنا ہے. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ نے یہ کیا اور ختم. آپ آئے, آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی, کچھ نہ آئی, اس کے بعد آپ کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آپ نے پیسے دی, دعا دی, جس طرح دعا اللہ پہنچاتا ہے اسی طریقے سے قاری صاحب تشریف لے آئے آگے. تو ایک طریقہ کار موجود ہے, اس طریقے کے مطابق ہر چیز وہاں پہنچتی ہے, ہر چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا. پہلے نمبر بس 3 باتیں میں نے کی ہیں, پھر سن لیجیے. قرآن و سنت کی روشنی میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. نمبر 2, قرآن و سنت کے علاوہ کوئی حاکمیت نہیں ہے. نمبر 3, اپنے اکابرین پر اعتماد کرنا ہے اور ان کی تعلیمات, ارشادات, فرمودات کے مطابق آگے کام کرنا ہے. اللہ ہم سب کا ہم ناصر ہو. حیات باقی, ملاقات باقی, اور جو ایک اعلان ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں جو رات کلاس تھا اور اس میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ سوموار کو انشاءاللہ دروس ہوگا اور تمام اکابرین خطاب کریں گے. انشاءاللہ جیسے جیسے بزرگ ہمیں حکم دیں گے ہم ویسے ویسے ضرور کریں.